بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضور زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت کے بارے میں بیان کریں گے۔ 1959 میں صدر پاکستان ایوب خان کے دور میں محکمہ اوقاف مارز وجود میں آیا۔ کافی سارے آستانوں پر اوقاف کا محکمہ بٹھا دیا گیا۔ اسی ضمن میں جنرل حاق نواز صاحب کو دربار عالیہ گمگول شریف سرکاری طور پر بھیجا گیا کہ دربار عالیہ گمگول شریف جناب زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار جنگل میں ہے، دورے بھی نہیں کرتے، کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، کوئی چیز قبول بھی نہیں فرماتے، لیکن لنگر باقاعدہ اور بروقت جاری ہے۔ تحقیق کی جائے کہ کیا ان کے پاس کوئی سکہ بنانے والی مشین ہے۔ جنرل حاق نواز صاحب نے انہی الفاظ میں بات کی کہ میں حکومت کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تحقیق کروں، آپ کے پاس کوئی سکہ بنانے والی مشین ہے؟ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہاں جنرل صاحب، واقعی میرے پاس سکہ بنانے والی مشین ہے۔ حضور قبلہ عالم نے اپنے مصلی پاک کا ایک کونا مبارک اٹھایا اور فرمایا، جنرل صاحب اس کے نیچے دیکھو۔ مصلی پاک کے نیچے نگاہ ڈالتے ہی جنرل صاحب غشی کی حالت میں ہو گئے۔ اسی غشی کی حالت میں اٹھا کر غار مبارک میں لٹا دیے گئے۔ کافی دیر بعد ان کی حالت اعتدال پر آئی تو دوبارہ حجرہ مبارک میں بلائے گئے۔ حضور زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جنرل صاحب، دنیا و ما فیہا کی دولت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پاک کے نیچے ہے۔ جو فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کی فقیری لامحتاج ہے۔ اسے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پاک کے نیچے سے ملتا ہے۔ فقیر کی نظر نہ دنیا دار کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور نہ دنیا دار کی جیب کی طرف ہوتی ہے اور نہ کسی دنیا دار کے دروازے پر ہوتی ہے۔ فقیر کی ذمہ داری اصل میں یہی ہے کہ مصلی پاک کی حفاظت اور دین کی خدمت۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، یہ مصلی پاک پر بیٹھ کر بکثرت درود خوانی کا ثمرہ ہے۔ جب جنرل صاحب ملاقات سے باہر آئے، ان سے سوال کیا گیا، آپ کیوں غشی کی حالت میں چلے گئے؟ انہوں نے بتایا، جب پیر صاحب نے اپنے مصلی پاک کا صرف ایک کونا مبارک اٹھایا تو میں دیکھتا ہوں کہ حد نظر تک گاڑیاں کھڑی ہیں اور گاڑیوں کی پوری باڈی نوٹوں کے بنڈلوں سے بھری ہوئی ہے۔ گاڑیوں کے دائیں بائیں دیکھا، یوں محسوس ہوا کہ سونے چاندی کی نہریں جاری ہیں۔ کیفیت دیکھ کر میں نے سوچا، حکومت کیا گمان رکھتی ہے، اور ادھر اس مصلی پاک کے ایک کونا مبارک کی یہ حالت ہے۔ پورے مصلی پاک کے نیچے کیا کچھ فتوحات کے خزانے ہوں گے۔ اس سوچ پر میری حالت اعتدال سے گر گئی اور مجھے غشی طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔